कुरान की सबसे मिस्टीरियस पर्सनैलिटी जिनके पास है एक बहुत ही डेंजरस और सीक्रेट नॉलेज, इल्म लादूनी। ऐसा नॉलेज जिसे सीखने के लिए मूसा को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पास भेजा। वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को जानते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। वो भेस बदल बदल कर लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं उस अल्लाह के खास बंदे की जिसका नाम है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और आज हम आपको पेश करेंगे हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग स्टोरी, मूसा और खिज़र की वो मिस्टीरियस जर्नी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में बयान किया है। कहा जाता है कि एक दिन हज़रत मूसा महफिल में अपनी कौम को कुछ नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक महफिल में मौजूद एक शख्स ने एक अजीब सवाल किया, क्या है मूसा, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कौन है? यूं मूसा ने जवाब दिया कि मैं हूँ। मगर अल्लाह ताला को मूसा का ये जवाब कुछ पसंद ना आया। फौरन वही नाज़िल हुई कि ए मूसा, कि हमारे बंदों में एक ऐसा बंदा भी है जो तुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है और वो उस जगह पर रहता है जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक पकी हुई मछली लो और उसे टोकरी में रख लो। जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे वहीं तुम्हें हमारा वो बंदा मिलेगा। हज़रत मूसा ने फौरन सफ़र की तैयारी की और अपने स्टूडेंट यूशा बिन नून को साथ लिया और एक मिरेकुलस जर्नी पर रवाना हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे। हज़रत मूसा और उनका स्टूडेंट चलते जा रहे थे। कई दिनों के सफ़र के बाद वो एक चट्टान के पास पहुंचे जहां अचानक उन्हें बहुत नींद आने लगी। हज़रत मूसा जब उस जगह लेटे तो उनकी आंख लग गई। हज़रत यूशा बिन नून अभी जाग ही रहे थे कि अचानक एक बहुत ही शॉकिंग वाक़या पेश आया। हदीस में आता है कि उस चट्टान के नीचे एक चश्मा बह रहा था जिसे स्प्रिंग ऑफ लाइफ या आबे हयात कहा जाता है। उस पानी में अल्लाह ताला ने ऐसी पावर रखी थी कि जिस चीज़ पर भी वो पानी पड़ता तो वो फौरन जिंदा हो जाती थी। और फिर अचानक आबे हयात के चंद ड्रॉप्स यानी कतरे मूसा अलैहिस्सलाम की टोकरी में पड़े, जिस टोकरी में पकी हुई मछली पड़ी थी। वो मछली देखते ही देखते जिंदा हो गई और फिर वो टोकरी से निकलकर दरिया की तरफ जाने लगी। दरिया के अंदर जाने की बजाय वो मछली दरिया में टनल की तरह एक पोर्टल ओपन हुई और वो मछली उसमें गायब हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत यूशा बिन नून वो वाक़या देखकर हैरान रह गए और हज़रत मूसा को ये बताना चाहते थे मगर वो उस वक्त सो रहे थे, इसलिए खामोश रहे। और यही वो साइन था कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया था। अब बहुत जल्द हज़रत मूसा की मुलाकात अल्लाह के उस बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से होने ही वाली थी। लेकिन हज़रत मूसा की जर्नी अभी भी बाकी थी। हज़रत मूसा जागे और दोबारा सफ़र की तैयारी करने लगे। अभी तक हज़रत यूशा ने मछली के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि शैतान ने उन्हें यह सब कुछ भुला दिया था। उन्होंने वो खामोशी से खाली टोकरी उठाई और मूसा के साथ चल दिए। यूं ही कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत मूसा को शदीद भूख और थकन महसूस हुई। उन्होंने हज़रत यूशा बिन नून से कहा कि हमारा नाश्ता ले आओ, कि यूशा इस सफ़र ने तो हमें बहुत थका दिया है। हज़रत यूशा ने वो टोकरी देखी तो वो खाली थी। तब उन्हें वो रात वाला पूरा वाक़या याद आ गया। उन्होंने जब हज़रत मूसा को बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, बस वही तो हमारी मंजिल थी। फिर वो दोनों वापस वही चट्टान पर पहुंचे जहां पोर्टल ओपन हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सब्ज रंग की गद्दी पर बैठे हुए इबादत में मशगूल हैं और उन्होंने पूरे जिस्म पर एक कपड़ा लिपेटा हुआ है। अब मूसा को अंदाजा हो चुका था कि ये वही अल्लाह के खास बंदे हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। कुरान और अहादीस में इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पोर्टल से गुजरकर हज़रत खिज़र तक पहुंचे या हज़रत खिज़र इस पोर्टल के इधर इस वर्ल्ड में आए। इस स्टोरी में जो कुछ भी होने वाला है वो आप सब लोगों को हैरान कर देगा। हज़रत मूसा ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर फरमाया, मेरी ज़मीन में सलाम का रिवाज कहाँ से आ गया?
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یوں حضرت خضر نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ اور موسیٰ نے جواب دیا جی ہاں، اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ نے جو خاص علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ یوں حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو نالج میرے پاس ہے آپ کو اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ سیکھنا مناسب نہیں ہے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں صبر پر قائم رہوں گا، آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں جب تک میں خود کسی بات کو کلیریفائی نہ کر دوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یوں پھر موسیٰ اور حضرت خضر ایک لمبے سفر پر چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی بٹھا لیں۔ کشتی والے حضرت خضر کو پہلے سے ہی پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کرایہ لیے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ لیکن اب کشتی میں بیٹھتے ہی حضرت خضر نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے فوراً کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہم کو فری میں بٹھایا تھا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ سب کے سب ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت ہی غلط کام کیا ہے آپ نے۔ حضرت خضر نے نرمی سے یاد دلایا، میں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ میں بھول گیا تھا، آپ ناراض مت ہوں، اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یوں پھر دونوں آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچے کہ جہاں کچھ ننھے بچے کھیل رہے تھے۔ یہاں تو حضرت خضر نے انتہا ہی کر دی تھی۔ انہوں نے ان بچوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن دبا کر اسے قتل کر دیا۔ اب یہ واقعہ دیکھ کر حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معصوم بچے کو مار دیا، اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، یہ تو بہت ہی برا کام کیا ہے آپ نے، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر نے پھر کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یوں حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے اور پھر سے معافی مانگی کہ اگر اب میں آپ سے دوبارہ سوال کروں تو آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یہ میری طرف سے آخری بار تھا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دوبارہ سفر کرتے کرتے ایک بستی تک جا پہنچے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، مگر بستی والوں نے آگے سے بہت ہی برا رویہ دکھایا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ اب یہ دونوں ہی اس بستی سے جانے ہی لگے تھے کہ حضرت خضر کو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آئی جو بہت ہی ویک ہو چکی تھی، جس میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور شاید کہ گرنے ہی والی تھی۔ اب یہاں پر حضرت خضر نے پھر ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے اس دیوار کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ٹھیک ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، کھانے کو بھی کچھ نہ دیا، مگر پھر بھی حضرت خضر نے مفت میں ہی ان کا کام کر دیا۔ آپ نے حضرت خضر سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کام کے کچھ پیسے بھی لے سکتے تھے، جس سے شاید ہم کم از کم کچھ کھانے کا انتظام کر لیتے۔ یہ بات سنتے ہی آپ رک گئے اور فرمایا بس موسیٰ، اب ہم مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ہمیں جدا ہونا ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان تینوں کاموں کے سیکرٹس بتا دوں گا جن پر آپ شاید صبر نہیں کر پائے۔ وہ کشتی جو تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں کام کر کے اپنا رزق کماتے تھے، اور میں یہ جانتا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کشتی میں ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ کریٹ کر دیا تاکہ وہ وقتی طور پر خراب لگے اور بادشاہ اسے چھوڑ دے، بعد میں وہ لوگ اسے آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اور ان کی روزی روٹی بچ جائے گی۔ موسیٰ یہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر حضرت خضر نے مزید فرمایا جہاں تک بات اس لڑکے کی ہے تو یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا۔
وہ خود گمراہ ہو جاتا اور اپنے نیک والدین کو بھی گمراہی کے گڈھے میں لا کھڑا کرتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اس فتنے سے بچایا جائے، اسی لیے اس بچے کی زندگی لے لی گئی اور اللہ ان کو اس کے بدلے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یوں پھر حضرت خضر نے تیسرے واقعے کا راز بھی بتا دیا۔ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، تو بستی کے لوگ وہ سارا خزانہ لوٹ لیتے۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ بچے دونوں بڑے ہو جائیں تو وہ خزانہ نکال لیں، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ چھپا رہے۔ پھر حضرت خضر نے اس بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ باتیں تھی جس پر تم صبر نہ کر سکے، اور میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہ کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی میسٹیریس اور امیزنگ جرنی ختم ہو چکی تھی۔ تو دوستو یاد رکھے، اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹا یا بڑا واقعہ، ہر دکھ اور ہر خوشی، سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی چھپی ہوئی حکمت ہوتی ہے، یا پھر کوئی راز، یا پھر کوئی اچھا پلان ہوتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اس یونیورس کی سیکرٹس کا نالج عطا کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ہی اللہ کے ایک خاص بندے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں آتا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات بھی رکھا تھا، اس لیے بعض علماء کا ماننا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور اللہ کے حکم سے اس یونیورس پر کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لاتے رہیں۔